السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. باب ہے ذهاب النساء عورتوں کا جانا، والصبيان اور بچوں کا، إلى العرس شادی میں۔ کیا خواتین اور بچے نکاح پر شادی پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ قال البخاری حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا۔ أبصر دیکھا، النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نساء کچھ عورتوں کو، وصبیانا اور بچوں کو، مقبلین آتے ہوئے، من عرس کسی شادی سے، فقام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ممتنن بہت زیادہ امتنان اور خوشی کی حالت میں، فقال تو آپ نے فرمایا، اللہم انتم من احب الناس الیہ، تم من احب الناس لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، الیہ مجھے۔ یہ چونکہ خواتین اور بچے انصار کے تھے، اور انصاری لوگوں کا ہم جانتے ہیں کہ کس قدر حسن سلوک تھا مہاجرین کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین میں ہی شامل تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی والہانہ محبت تھی۔ تو یہاں باب کا جو یعنی حدیث مبارکہ کا جو باب کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر جس طرح کے بعض لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شادی پر خواتین کا کیا کام ہے یا بچوں کا کیا کام ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع فرماتے۔ ہمارے ہاں شہروں میں تو نہیں، البتہ دیہی علاقوں میں آج کل بھی بارات پر خواتین کا جانا، اس کو بہت زیادہ معیوب جانا جاتا ہے۔ ہم نے بھی بعض بزرگوں سے اس طرح کی باتیں سن رکھی ہیں کہ ان کے نکاح پر اگر 100 بندہ بارات پہ گیا تو وہ سارے مرد ہی گئے ہیں، خواتین شریک نہیں ہوئیں۔ تو ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھ لی کہ خواتین اور بچوں کا نکاح کے موقع پر جانا یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی فتنے وغیرہ کا اندیشہ ہے اور بے پردگی کی کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جس طرح کے اس طرح کی صورتیں بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں پھر خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ جی، سوال ہو ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں گے، ہم آگے جا رہے ہیں۔ باب هل يرجع اذا راى منکرا فی الدعوه، هل يرجع کیا آدمی واپس آ جائے، اذا راى جب وہ دیکھے، منکرا کوئی ناجائز کام، فی الدعوت دعوت میں، کیا دعوت میں اگر کوئی منکر کام ہے، ناجائز کام ہے، تو آدمی کو واپس آ جانا چاہیے۔ ورأى ابن مسعود صورة فی البیت فرجع، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے دیکھا صورتاً ایک تصویر، فی البیت گھر میں، فرجع تو وہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ نسخہ انہوں نے دیا ہے 3 نمبر پہ۔ جی، دوسرا جو صحیح بخاری کا نسخہ ہے نا، اس میں ابن مسعود کی بجائے ابو مسعود کا لفظ ہے، اور یہی زیادہ قوی ہے ابو مسعود کا۔ بہرحال شارحین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ تو ابو مسعود کا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بھی یہ واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہو، اور یہ ممکن ہے کہ ایک طرح کا واقعہ ایک سے زائد لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ علی کل حال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے گھر میں تصویر دیکھی، گھر میں تصویر کا ہونا چونکہ رحمت کے فرشتوں کو یہ بگانے کے مترادف ہی ہے، اس لیے وہ منکر کام دیکھ کر تو واپس پلٹ آئے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ان کی شروط صحت کے مطابق روایت نہیں ہوتی اور باب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کو بغیر سند کے پیش کر دیتے ہیں۔ اب بغیر سند کے ہم نے یہ پڑھا ہے۔ اسی طرح آگے ودع ابن عمر، اور عبداللہ ابن شیخ عمر نے بولا ہے۔
عفواً عفواً، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے دہرائے برائے کرم۔ جی میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث بیان کرتے ہیں نا، حدثنا فلان یا اخبرنا فلان یا انبأنا فلان، جی وہ روایت بالکل صحیح ہوتی ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ جی لیکن اس سے پہلے اور باب جو قائم کرتے ہیں چیپٹر، اس کے بعد جو بات کرتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے یہاں عبداللہ ابن مسعود کا اثر پڑھا، یا ابھی ہم عبداللہ جی ابن عمر کے بارے پڑھیں گے، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شرائط ہیں صحت کی، یہ اس کے جی مطابق نہیں ہوتا تو وہ پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ جی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شروط صحت کے مطابق اگر کوئی روایت پوری نہ اترے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، ایسا تو نہیں، وگرنہ تو صحیح بخاری کے علاوہ ساری حدیثیں ضعیف ہو جائیں گی، تو یہ بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی پھر اللہ عنہما نے، کیا ہمیں؟ جی جی شہزاد بات کریں کر لیں، شاید مکمل کر چکے ہیں بات۔ جی نہیں نہیں سر، میں نہیں کر رہا تھا۔ جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دعوت دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو، اللہ اکبر، فرآ فی البیت سترا، تو انہوں نے دیکھا فی البیت گھر میں، سترن ایک پردہ، علی الجدار دیوار پر۔ آپ جانتے ہیں کہ دیواروں پر اضافی جو کپڑا زینت کے لیے لٹکایا جاتا ہے، یہ منع ہے شرع میں۔ ہمارے ہاں کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ اضافی طور، ایک تو ہے نا کہ جس پردے کی ضرورت ہے دروازے پر آپ لٹکا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے ہی دیوار کے اوپر وہ لٹکایا گیا ہے زینت کے طور پر، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے گھر میں کیا دیکھا کہ دیوار پر ایک پردہ ہے۔ فقال ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ غلبنا علیہ النساء، اس پر ہم سے عورتیں غالب آ گئی ہیں، غلبنا ہم پر غالب آ گئی ہیں، علیہ اس معاملے میں، النساء عورتیں، کیا مطلب کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ دیوار پر یہ پردہ صحیح نہیں، لیکن خواتین جو ہے نا وہ غالب آ گئی ہیں اور انہوں نے یہ پردہ لٹکا دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا من کنت اخشى علیہ، جو میں ان پر ڈرتا تھا، وہ معاملہ تو رہا ایک طرف، لیکن فلم اکن، میں نہیں ہوں، نہیں تھا، اخشى علیہ کہ آپ پر بھی خوف رکھتا، آپ پر بھی ڈرتا، کیا مطلب کہ دیگر لوگوں سے تو اس طرح کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن آپ تو عبداللہ ابن عمر ہیں، جی آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کے گھر میں بھی اس طرح پردہ جو ہے وہ لٹکا ہوگا، واللہ اللہ کی قسم ہے، لا اطعم لکم طعاما، میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فرجع، تو وہ واپس چلے گئے، کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوا کہ دعوت پر آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں کوئی منکر کام ہے تو وہاں سے واپس آدمی آ جائے تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں، کھانا پینا نہ کھائے یہ بھی جائز ہے، کوئی یہ نہ آگے سے کہے کہ نہیں جی کھانا تو ضروری ہے۔ یہ تھا جو مستند حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں، اس سے پہلے پہلے کی جو بات تھی، آگے ہم وہ، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہاں پر فار ایگزامپل اگر ہم کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو ان کے گھر میں ہر کمرے پہ ہی وہ تصویر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے اپنے بھی ہیں، جیسے ماموں ہیں، خالہ ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اور ہم نے رات بھی گزارنی ہو وہاں یہ فیملی کے جو ساتھ رشتے ہیں اگر نا، جا رہے ماموں ہیں۔ ہے یا خالہ ہے، یہ تو بڑے اپنے بے تکلفی والے رشتے ہیں، تو آپ اگر جائیں اور اس طرح کی چیزیں اتار دیں، سر خالہ ماموں کا گھر تو وہ گھر ہے جہاں بغیر اجازت کے بندہ کچن میں کھانا پینا بھی کھا سکتا ہے، جی یہ بے تکلفی والے گھر ہیں، تو تصاویر اگر لٹکی ہوئی ہیں تو وہ اتار دیں، کوئی تو وہ زیادہ تو بات کریں اور مائنڈ کر کہیں کہ لیں جب گے۔ ہم چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ لگا لینا۔ اللہ چلیں اکبر ٹھیک، کبیرہ۔ جی قال حدثنا جزاک اسماعیل اللہ۔ قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہا اخبرته، انہوں نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا، انہا اشترت،
انہوں نے خریدا نمرقتن، ایک چھوٹا قالین، فیہا تصاویر، جس میں تصاویر تھیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک چھوٹا قالین جو ہے وہ خریدا جس میں تصاویر تھیں۔ فلما رآہا رسول اللہ، جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، قام علی الباب، آپ دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ کیا مطلب کہ اندر تشریف نہیں لائے؟ فلم یدخل، آپ اندر داخل نہیں ہوئے۔ تو امی جان فرماتی ہیں فعرفت، میں جان چکی تھی، فی وجہہ، آپ کے مبارک چہرے میں، الکراہیت، ناپسندیدگی کو، کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہیں لا رہے، ہو نہ ہو آپ نے کوئی چیز ناپسند کی ہے، معلوم ہو گیا امی جان کو۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اتوب الی اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، ماذا اب اذنبت، کیا گناہ مجھ سے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ، یہ قالین کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اشتریتها لک، میں نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے، لتقعد علیہا، تاکہ آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں، وتسودها، اور آپ اس کو تکیے کے طور پر استعمال کریں، یعنی اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یا اس کو فولڈ کر کے اس کو اپنا تکیہ بنا لیں، میں نے تو یہ آپ کے لیے خریدا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور، بلا شبہ یہ تصاویر والے، یعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، ویقال لهم، اور ان سے کہا جائے گا، احیو، زندہ کرو، ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا تھا، جو تم نے بنایا تھا، اب اس کو زندہ کرو، اس میں روح پھونکو۔ وقال، اور فرمایا، ان البیت الذی، بے شک وہ گھر، فیہ الصور، جس میں تصاویر ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، تو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہاں ملائکہ سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، کیونکہ ملک الموت آ جاتا ہے ان کے گھروں میں بھی جہاں تصاویر ہوتی ہیں، مراد رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم نے باب کیا پڑھا تھا؟ باب پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی منکر چیز دیکھے، ناجائز چیز دیکھے، تو وہ واپس آ سکتا ہے۔ تو اب امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں وہ جو قالین ہے جس میں تصاویر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لے کر گئے۔ تو باب کے ساتھ جو مناسبت ہے حدیث مبارکہ میں، وہ بالکل واضح ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ باب قیام المرأة، عورت کا کھڑا ہونا، علی الرجال، مردوں پر، فی العرس، شادی کے موقع پر، وخدمتہم، اور مردوں کی خدمت کرنا، بالنفس، بذات خود۔ کیا مطلب؟ کہ نکاح کے موقع پر عورت کھڑی ہو اور جو مرد مہمان وغیرہ ضیوف آئے ہیں ان کی خدمت وغیرہ کرے بذات خود، تو یہ جائز ہے۔ مولوی عبد الرحمن ہیں اندر؟ آپ یار ماشاءاللہ بڑے کمال مفتی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ محمد عبد الرحمن، کیا عورت مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتی ہے؟ سر ہمارے ہاں تو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دلہن خود اٹھ کے اور کرے اور اس طرح سے۔ نہیں، یہ ہمارے ہاں والی بات نہیں، بات یہاں پہ شریعت کی ہو رہی ہے کہ جی شرعاً جی یہ جائز ہے کہ نہیں۔ جائز ہے تو پھر سر اچھا، آنکھوں پہ عبد قبول ہے۔ الرحمن نے فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے، واہ جی واہ۔ قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال، سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ وہی روایت جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، دوبارہ امام صاحب پیش فرما رہے اور آگے بھی آئے گی۔ لما عرس ابو اسید الساعدی، جب ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بھی دعوت دی۔ فما صنع لهم طعاما ولا قربه الیہم الا امرأته، فما صنع لهم، تو نہیں تیار کیا، لہم ان کے لیے، طعاما کوئی کھانا، ولا قربہ، اور نہ پیش کیا وہ کھانا، یہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ طعام ہے، اس کھانے کو پیش کیا، الیہم ان تک، الا امرأتہ، مگر ان کی اہلیہ نے ہی، یعنی کھانا تیار بھی دلہن نے کیا اور مہمانوں کے سامنے پیش بھی انہوں نے کیا۔ ام اسید
انہوں نے کیا کیا تھا، بلت، انہوں نے بھگو کر رکھی تھی، تمرات، کچھ کھجوریں، فی طور من حجارہ، پتھر کے ایک برتن میں، من اللیل، رات سے ہی، فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام، تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے، اماثتہ لہ فسقتہ تتحفہ بذلک، تو انہوں نے تیار کیا مشروب، فسقتہ، تو آپ کو پلایا، تتحفہ بذلک، اس کے ساتھ وہ آپ کو تحفہ دے رہی تھیں، یعنی وہ تحفتاً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ پیش کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جو دلہن ہے ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، انہوں نے خود ہی یہ کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود ہی مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ تو امام صاحب نے باب قائم کیا تو بات واضح ہوئی۔ البتہ اس بات کو میں بھی اور آپ بھی جانتے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقاضے پورے ہیں، تو پھر یہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو صورت ہمارے ہاں ہے یہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ پر بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حجاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ علا کل حال ہم کہتے ہیں کہ پہلے کی بات ہو یا بعد کی، جواز کم از کم ملتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں صورت ہے معاشرے کے اندر، یہ بہت زیادہ عجیب ہے۔ یہ ابھی اشال بات کر رہی تھیں کہ ہمارے ہاں معیوب ہے کہ دلہن، ہم کہتے ہیں دلہن ہو یا غیر دلہن، عورت جو ہے مہمانوں کی خدمت، موجودہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ وہ پردہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا ہوتا اور پھر بسا اوقات وہ گپ شپ وغیرہ میں مگن ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری صورتیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہیں۔ باب النقیع والشراب الذي لا يسكر في العرس، سر باب ڈانس کر لیتی ہیں ہمارے یہاں دلہنیں، ڈانس کر سوری لیتی سر ہیں، بیچ میں کاٹی بات۔ ہاں ڈانس کر لیتی ہیں سب کے مجمع میں کھڑے ہو کر، لیکن کھانا نہیں کھلا سکتی، پردہ نہیں کر سکتی، اور اس شرعی کام نہیں کر سکتی۔ یعنی جو لعنت ہے اس کو انہوں نے اپنے سینے لگایا ہوا ہے۔ جی سر۔ باب النقیع والشراب الذي لا يسكر في العرس، النقیع یہ جوس پر بولا جاتا ہے، النقیع پھر یہ خاص جوس ہوتا ہے جو کھجور وغیرہ کے ساتھ نکالا جائے، کھجور وغیرہ سے تیار کیا جائے۔ النقیع اس کا بیان جوس کا، اس کو نبیذ کہہ لیتے ہیں، نبیذ حلال ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، جگر وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب سے یہ چیز ثابت ہے۔ رات کو کھجوریں بھگو کر رکھنا پانی میں تاکہ ان کی جو مٹھاس وغیرہ ہے وہ پانی میں منتقل ہو جائے، یہ بہترین پانی ہے اور بہترین جوس ہے۔ جوس کا بیان، و شراب، اور مشروب، الذی لا یسکر، جو نشہ آور نہیں ہے، فی العرسی، نکاح میں، شادی کے موقع پر۔ تو شادی کے موقع پر ایسا جوس، ایسا مشروب کا استعمال درست ہے جس کے اندر نشہ وغیرہ نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ شادی کا موقع ہو یا کوئی اور، بات یہی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد، یہ وہی روایت جو بھی ہم نے پڑھی، ان ابا اسید الساعدی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعرسه، اپنی شادی پر بلایا، فكانت امراته، تو آپ کی جو اہلیہ تھی، خادمہم، وہی ان کی خادمہ تھی، یومئذ، اس دن، وہی العروس، اور جبکہ وہ دلہن بھی تھی۔ فقالت، اس نے کہا، وقال، یہ انہوں نے کہا، اتدرون، تم جانتے ہو، ما انقعت، کہ انہوں نے کیا چیز تیار کی تھی، کیا جوس بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ انقعت لہ تمرات من اللیل، رات کو انہوں نے بھگو کر رکھی تھیں کھجوریں، فی طور، ایک برتن میں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جو انہوں نے تیار کیا ہے کھجوریں، تو اس سے تیار ہونے والا جو ہے اس کو نبیذ بولتے ہیں۔ تو نبیذ کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا، البتہ اگر کچھ دن زیادہ ہو جائیں تو پھر نبیذ سے آگے یہ شراب والی صورت اختیار کرتا ہے اور اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک تو نبیذ رہے، اس میں نشہ وغیرہ پیدا نہ ہو، تب تک اس کا استعمال جو ہے وہ درست ہے۔ اصل میں شادی کے مواقع پر مشروب وغیرہ کے حوالے سے زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی، چونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے،
تو شراب نوشی اور وغیرہ وغیرہ اس وقت بھی اور موجودہ دور میں بھی یہ کثرت کے ساتھ ہے، اس لیے باب قائم کیا کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ جائز ہونا چاہیے، مشروب وغیرہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، باب المدارات مع النساء، عورتوں کے معاملے میں نرمی برتنا، المدارات نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ اسلام میں خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پر اس بات کا زور دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، کیونکہ جاہلیت میں خواتین کی کوئی وقعت نہیں تھی، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ جس طرح بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس طرح ان کو سمجھا جاتا اور ان سے بھی زیادہ بدترین ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ تو اسلام نے جو انہیں حقوق عطا کیے ہیں، اس سے اچھے حقوق کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ مارے مارے پھرتے ہیں یہ سیکولرزم اور دیگر بدبخت قسم کے لوگ جو خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ نہ تو یہ خاتون کی فطرت ہے اور نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یعنی فطرتاً بھی درست نہیں، اور ہم دین کو دیکھیں تو بھی یہ درست نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو اس کے بے شمار نقصانات اور برے نتائج وہ ہمارے سامنے ہیں۔ لہذا جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورتوں کو وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس سے زیادہ جو حقوق دینے کی کوشش کرے گا وہ پھسل جائے گا، ایک نہیں کئی مقامات پر وہ پھسل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما المرأة، بلا شبہ عورت، کا ضلع، پسلی کی طرح ہے، پسلی کی مانند ہے۔ ابھی ہم حدیث مبارکہ میں پڑھیں گے کہ پسلی کا جو اوپر والا خصوصاً حصہ ہوتا ہے یہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اس کو مراد یہ ہے کہ خواتین کی جو فطرت ہے اس میں ٹیڑھ پن موجود ہے۔ میرے کو اسکرین شاٹ جب موجود ہے۔ ان کی فطرت میں ہی ٹیڑھ پن موجود ہے تو اس فطرت کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فطرت تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ نے فرمایا، المرأة، عورت، کا ضلع، پسلی کی مانند ہوتی ہے، ان اقمتها، اگر آپ اس کو درست کرنے لگیں، کسرتها، تو آپ اس کو توڑ دیں گے۔ بعض چیزیں سیدھی نہیں ہو سکتی نا، تو یہ پسلی جو اوپر والی ہے اگر آپ اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح خاتون کی فطرت میں بھی ٹیڑھ پن موجود ہے، اگر آپ چاہیں کہ بالکل وہ 100% میرے مزاج کے مطابق ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے جو علامہ عینی نے بیان کی ہے اپنی عمدۃ القاری میں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہی ہے کہ آدمی اس کو طلاق ہی دے دے، پھر اس کا مزاج بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یعنی ذہنی سکون جو ہے اس کو میسر آ جائے گا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے اس کا، ظاہر ہے یہ طریقہ تو نہ ہوا۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اور اگر تو اس سے استمتاع، فائدہ اٹھانا چاہے، استمتعت بها، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، وَفِيهَا عِوَجْ، لیکن اس میں وہ ٹیڑھ پن ضرور ہوگا۔ کیا مطلب؟ بتایا گیا کہ خاتون کی فطرت میں ٹیڑھ پن موجود ہے، آپ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیڑھ پن کی موجودگی میں ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جی، یہ بات واضح ہے نا خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پر۔ ہمارے ہاں یہ طلاق وغیرہ کی جو ریشو ہے یہ انہی معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، باب شیخ صاحب یہاں سوال ہے جی کہ یہی حدیث ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ جو ہے نا، یعنی کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے بنی ہے، یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حوالے ہاں، سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام والی بات تو ہے، لیکن جی جو ہمارے ہاں آگے بات ہے نا کہ ہر عورت اپنے خامد کی پسلی سے بنی ہے، ہاں، یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے ابھی یہ بڑی ان دنوں غلط میں۔ بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں وہ جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اسی کے ساتھ اسی کی پسلی سے بنی ہوتی استگی کی پسلی سے، تو میں نے ایک کو کہا ہے۔ جی کہ اگر وہ آدمی طلاق دے دیتا ہے اس کو، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرتی ہے، تو اس صورت میں وہ کس کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔
یہ मौलवी अब्दुल जो रहमान पूछते हैं कि टेढ़पन से मुराद क्या है? टेढ़पन से मुराद ये है कि आप इसको कहेंगे कुछ, वो करेगी कुछ। हम परसों भी ऐसी लास्ट टाइम भी ऐसी हदीस पढ़ रहे थे जिसमें औरतों का जिक्र आया था, और ये जो मतलब फेमिनिस्ट्स हैं, हम मतलब उनको देखते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो बेशतर वो ये अहादीस कोट कर रहे हैं। तो इस बारे में जैसे कि आपने वो यानी जामिया तरीन लफ्ज़ कहा कि ये फितरत है असल में, यानी वाज़े यही है कि हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो कुदरत ने अल्लाह ताला ने पहले रखी है। तो इसमें यहाँ पर मर्द को असल में तरबियत की जा रही है कि अगर आप उनके साथ मुआमला करोगे तो उनकी खिलकत के मुताबिक मामला करो, यानी जैसे वो पैदा की गई है तो उसको पहले ही जहन में रखो, आप अपनी जैसे उसको ट्रीट न करो। तो अल्लाह ताला ने जो कुदरती तौर उसमें फ़र्क रखी है बनावट के लिहाज से, उसकी मतलब साइकोलॉजी के लिहाज से, दिमाग के लिहाज से, हर एक एतबार से आपको अब उसी एतबार से उनके साथ मामला करना, जैसे कि एक हदीस में आया भी है वो कि इस्तौसौ बिन निसाई खैरा। अभी आगे इंशाल्लाह तो हम पढ़ेंगे। जी जी, सर यही है, आपने बड़ी तो इसमें खूबसूरत बात यही की है, हम जी मुत्तफिक हैं शेख, इससे, जी और शेख, इसी में क्योंकि ही उनका बात जो जवाब है मौजूद है जो जी फितरत के शेख, हवाले और से आपने बात कही। वो हदीस भी है जिसमें ये है कि यानी एक औरत को यानी नाकिसातुल अक्ल जो उसमें कहा गया। जी जी अगर हम देखेंगे आगे उसमें तो औरत की तारीफ है, एक तो बायोलॉजिकल डिफरेंस बयान की गई, लेकिन वो आगे औरत की तारीफ है, लेकिन वो जो खास कर है ना जो उन्हीं अहादीस को पॉइंट आउट कर रहे, एक लफ्ज को ले रहे, क्योंकि आगे कहा कि जो एक अच्छा ज़हीन यानी लुब वाला इंसान है होता है, मतलब कोई उसकी अकल तो काफी होती है लेकिन उसको भी वो कभी मतलब उसको अपने भी वो जाल में फंसा, बेवकूफ़ बना देती हैं। वो तो असल में तारीफ कर रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उनकी खूबी है। तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पर जिक्र करूँ। बारकल्लाह फीक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेरे ज़हन में बात आई कि जो बकरी है, आदमी उसको कहे कि तुम मुझे शेर बन के दिखाओ, तुम्हारी भी 4 टांगे हैं, 4 टांगे उसकी भी हैं, उसको वो मार मार कर कान पकड़वा दे कि शेर बन के दिखाओ, वो नहीं बन के दिखा सकती। शेर अलग खिलकत है अल्लाह ताला की, बकरी अलग है। जी, ये इशाल ने हाथ खड़ा किया हुआ है। क्या जी मतलब घर से सर खाना नहीं जी, मिला आपको आज? जी, जी। क्यों सर? जी, जी, करें बात करें। नहीं नहीं सर, खाना क्यों नहीं मिला पहले ये बताएं। चलें बात करें। वो आपने हाथ सर यही खड़ा मैं किया हुआ पूछा। था ना, इसलिए मैंने अज़राह मज़ाक अच्छा, कहा। ठीक ठीक ठीक। मतलब फिर आपके यहाँ खाना मैसर होता है अगर नहीं मिला तो? हाँ, तो आपने इस तरह सवाल किया तो मालूम हुआ कि कोई ऐसी बात थी। सर ये सवाल ये है कि औरत को जो टेढ़ी पसली से कहा गया है या नाकिस अकल कहा गया है या कुछ इस तरह की कि अगर वो कोई बात नहीं मानती तो छोड़ दी जाए, हालांकि औरत जितना समझदारी के साथ घरदारी रिश्तेदारी और सारी चीजों को निभाती है, मैं समझती हूँ मर्द नहीं निभाता इतना। तो फिर ये कैसे क्यों कहा गया, मुझे ये समझ नहीं आती कि औरत तो कहीं कहीं औरत करती है, चलो ठीक है, कोई जिद समझ में आ गई, कहीं गुस्सा आ गया समझ में आ गया, तो गुस्से तो मर्द भी करते हैं हद से ज्यादा। जितना सबर औरत करती है, जितना सबर कंप्रोमाइज औरत करती है, तो सर फिर औरत को ये क्यों कहा गया, ये नहीं समझ आई बात। हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कही गई है, जबकि हमारी जी, सहाबियात में इनका भी जवाब माशाल्लाह कौन से। देंगे? हाथ खड़ा करें। जिस तरह इन्होंने हाथ खड़ा किया था ना। सर सर मैं थोड़ा सा बात करूं इस पे। जी, जी, ज़रूर। सर इसलिए भी कि औरत जज्बाती बहुत होती है, और जब वो जज्बात में आती है तो फिर वो अकल से कम और जज्बात से ज्यादा फैसला करती है। फिर औरत का जहाँ दर्जे की बात आती है तो अल्लाह ने माँ के रूप में उसको इतना दर्जा दिया है। फिर उसने औलाद की तरबियत करनी होती है। जो बाहर के मामलात होते हैं वो मर्द बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से डीलिंग करनी है, क्या करना है, क्या फैसले करने हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने तलाक का हक भी
مرد کو دیا ہے، قوام بنایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے. ایک تو ایموشنلی عورت بہت ویک ہوتی ہے، پھر جسمانی طور پہ بھی عورت کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے. تو اس وجہ سے بھی اسلام نے اس کو ایک طرح سے ایک اوبلائج کیا ہے، ایک فیور دی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ مرد سنبھالے اور عورت جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے. اور لیکن جہاں تک سسٹر ہمارا معاشرہ تو اس کو نیگیٹو لے رہا ہے نا. تو ہم نے معاشرے کے مطابق تو نہیں چلنا، ہم نہیں نے تو اسلام کے مطابق چلنا ہے نا. آپ نے بات نیگیٹو مکمل نہیں کر ہے. لی ہے نا، اب اس کا جواب دینے دیں سب کو. جی 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 کوئی اور؟ جی شہزاد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں مسئلہ ہے جو شیخ آپ نے فرمایا اور یہ بہن بھی کہہ رہی ہے، یہ ہے کہ پہلی بات تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں بہن کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ احادیث کہے گئے، اس وقت مکہ کے مشرک ہر ایک لفظ کو دیکھ رہے تھے، چھانٹ رہے تھے کہ کہیں ایسا لفظ مل جائے جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کر سکے، ان کی غلطیاں اور خامیاں نکال سکے. جیسے کہ نکاح بھی ہوئی اس وقت، عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اس یعنی ایج میں، لیکن کہیں بھی کسی بھی کافر نے اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا، نہ ان احادیث پر کرٹیسائز کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہیں یہی ہے انسانیت ہے اصل میں. جب سے فرینچ ریولوشن ہوا، پھر ویسٹرن کلچر ہمارے اوپر غالب ہوا اور ان کا لٹریچر ہم نے پڑھنا شروع کیا. پہلے تو عباسی دور میں بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب ہوا تو ہم اس کے بعد ایک ٹرینڈ میں چل گئی، وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکولٹی ہونی چاہیے، جبکہ اسلام یہ کبھی نہیں کہہ رہا. اسلام کہتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے، یعنی رائٹس ہونے چاہیے. ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک دوسرا اس سے بڑا لڑکا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان آپ عدل کیجیے. اور عدل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس کی یعنی جیسے جنسان یعنی یعنی جسم کی ساخت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائی ہے، مرد کی ایک بنائی ہے اور عورت کی ایک بنائی ہے. تو جس طرح عورت کی بنائی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، میں ایک فیمنسٹ پروگرام میں تھا تو پھر ان کو ہم نے یہ مثال دی، اگر آپ کہہ رہے ہو تو ایکولٹی کسی ایک مرد کے چہرے پر، یعنی آپ مرد کے چہرے پر تو یعنی داڑھی آتی ہے، ایک عورت کے چہرے پر دکھاؤ، مرد کے ساتھ حیض تو دکھاؤ. اور ویسٹرن نے تو ایسے اب تجربے کرنے شروع کیے، اب وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب یہاں پر جو بہن کا یہ سوال ہے، یہ کیوں کہا گیا، اصل میں یہی کہنا چاہتا، جو آپ نے شیخ پہلے کہا تھا جامع لفظ میں، آپ نے کہا تھا کہ فطرت کے مطابق، یعنی فطرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے بنایا ہے، وہ ڈیفرنٹ بنایا ہے مرد سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ہے. جیسے کہ شہادت کا مسئلہ بھی آتا ہے، گواہی دینے کا. بہت سارے مواقع پر ایسے ہیں کہ دو مرد کی گواہی بھی نہیں چلے گی. جیسے کہ زنا کا مسئلہ ہے کہیں پر، تو وہاں پر دو مرد کی گواہی نہیں چلے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دو مرد کو کیوں نہیں چلے گی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت سارے مواقع پر ایک عورت کی گواہی چل سکتی ہے، ایک کی بھی ہے، جیسے کہ چاند کی گواہی، جیسے کہ جمہور اہل علم کا اچھا، اس مسئلہ ہے. بات کو نا ہم اس طرح انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ جو آپ کی بہن اشال نے سوال کیا نا، وہ آپ لوگوں کی، آپ کی بات، یہ جس طرح پہلے جویری عامر نے کہی، اس سے وہ انشاءاللہ متفق ہیں. ان کا جو اصل میں سوال تھا وہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو گھر کے معاملات اچھے انداز سے خاتون سنبھال رہی ہے اور مرد کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. اس بہن کو اس سوال کا جواب دینا تھا، اور وہ میرے ذہن میں ایک وہ مثال آئی ہے، شاید اس کے ساتھ یہ جواب ہو سکے. ایک صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا. آپ جانتے ہیں کچھ واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹ ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے وضع کیے گئے ہوتے ہیں. اس نے ذکر کیا کہ وہ یہ جو شاہین ہوتا ہے، عقاب، یہ دیکھا گیا مرغی جو ہے، مرغی کے پیچھے جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چوزے، ان کے ساتھ وہ ایک عقاب جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، چوزے تو نیچے زمین پر چلتے ہیں اور یہ جو عقاب ہے اس کا تو یہ کام نہیں ان کے ساتھ چلنا، اس کو تو اوپر اڑنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس نے اس آدمی سے کہا کہ یہ مجھے دے دو. تم نے کہاں سے لیا؟ مختصراً یہ کہ اس نے کہا کہ یہ آپ لے لو، اور اگر آپ کی کوئی کسی کام آتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے ہاں تو اس کی اہمیت چوزوں کے برابر ہی ہے، اور یہ اس کی والدہ ہے جو آگے مرغی جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا، اتنے میں اس نے کیا کیا کہ اس عقاب کو پکڑا اور اڑانا شروع کیا، لیکن وہ اڑ ہی نہیں سکتا تھا.
کیونکہ وہ بچپن سے پہلے دن سے ہی اپنے وہ چوزوں کے ساتھ وہ چل رہا تھا. اس کے اندر جو اس کی آپ کہہ لیں کہ ان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے جو اڑان پیدا کی تھی، وہ اڑان ماحول کے ساتھ کیا ہوگی؟ ماند پڑ گئی. اتنی ماند پڑی کہ اس کو خود کو احساس نہیں کہ میں کون ہوں. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک شہر کی بہت بڑی عمارت پر جا کر اس کو وہاں سے نیچے کی طرف دے مارا کہ اب اپنی جان بچانے کے لیے تو کم از کم اپنے پر کھولے گا. اتنے میں اس نے اپنے پر کھولے اور آہستہ 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 جو ہے نا وہ اڑتا گیا اور دور کا دور نکل گیا. اس واقعے سے میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز جس طرح آپ کے بہن بھائیوں نے بھی ذکر کیا ہے خاتون کی خلقت اور مرد کی خلقت کے حوالے سے اور ان کی فطرت اور نیچر کے حوالے سے، اصل تو سمجھداری کے ساتھ گھر کے معاملات دیکھنا بھی یہ مرد کا کام ہی ہے اور یہی صحیح کر سکتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مرد کی مردانگی پر پانی پڑا ہوا ہے اور خاتون کے ہاتھ میں سارا معاملہ اس نے خود دیا ہوا ہے یا معاشرتی طور پر معاشرے نے اس کو دیا ہوا ہے. وہ معاملہ ہے ہی خاتون کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں وہ معاملہ ہے ہی نہیں. جن گھرانوں میں حکمرانی مرد کی ہے، معاملات سارے مرد دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ صورت ہے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں جا سکتا اس طرح کی بات ہو. اور بے شمار ایسے اختیارات ہیں مرد کے. مثال، ہر مرد چاہتا ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرے، یہ فطرت میں اللہ رب العزت نے چیز رکھی ہے. لیکن ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ لوگ نہیں کر سکتے. وجہ، وہ سارا گھر کس کو پکڑایا ہوا ہے؟ عورت کو. تنخواہ آتی ہے ساری اس کو دیتا ہے آ کر، سارے معاملات اس کے پاس ہیں. مرد کی مردانگی وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. وہ تو گھر کے مزدور کی طرح آتا ہے اور بچوں کے ساتھ ہلکا سا پیار بلاڈ کر کے وہ کھانا کھا کے تو پھر اپنی ذمہ داری پہ. یہ تو حال بنا ہوا ہے. تو آپ کی بہن اشال کا جواب یہی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ معاشرے نے خاتون کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، بس یہ بات ہے اور کچھ نہیں ہے. جس طرح وہ عقاب جو ہے اور وہ شاہین جو ہے چوزوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، تو وہ چوزا ہی تھا. جب اس کو احساس دلایا گیا کہ تم چوزے نہیں ہو، تمہارا کام یہاں زمین پر رینگنا چلنا نہیں ہے، تمہارا کام اڑنا ہے، جب اس کو یہ احساس دلا دیا گیا تو وہ اڑنا شروع کر دیا اس نے. جی میرے خیال میں بات کلیئر ہے. اشال اس پہ مزید بات کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، صلاح عام ہے نقطہ داں کے لیے. جی سر، جی سر، مطلب اس کا یہی ہوا کہ جو ہمارا آج کل کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ جس الٹ میں چلا ہوا ہے. آدھا جو ہے گھر کا، ہاں آدھا گھر کا سسٹم جو ہے وہ عورت چلاتی ہے. آج کل تو ایون جیسے راشن وغیرہ لینا ہو، آج کل ایسے مال بن گئے ہیں، وہ پہلے والی مارکیٹیں نہیں ہیں، تو جا کے پہلے خود والی ڈرائیو کر مارکیٹیں کے ہیں، لے کے آپ کو آتے نظر نہیں آتی وہ. ہیں. اچھا، ہاں جی مرد موجود ہیں. حضرات مرد اور یہ جو حضرات شاپنگ اپنے مال آدھا ہیں گوشت، یہاں مردوں کا داخلہ منع بھی نہیں ہے کہیں بھی. ہاں نہیں منع بالکل بھی. اگر کوئی اچھے کسی برانڈ کی کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں، مرد جاتے ہیں، کیوں نہیں، نہیں وہ نہیں جا کر لے جاتے تو آتے ہیں. ہیں، میں کہتی ہوں مردوں سے بڑھ کر عورتیں اپنی ساری ذمہ داریاں لے کے باہر کی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، گھر کی بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو تو میں وہ یہی لے کہہ رہی کر تھی کہ بیٹھی عورت کو، ہوئی ہیں، ذمہ داریاں ان کی ہیں تو نہیں نا. ہاں ہے نہیں نا، ہاں بس ہے یہ تو آپ کی نہیں. بات کا جواب ہے. ٹھیک ہے سادہ سر. لفظوں میں کہ اگر یہ معاملہ مرد کے ہاتھ میں آج بھی آ جائے تو جس ہوں. طرح خاتون چلا رہی ہے اس سے کئی انداز سے بہترین طور پر جو ہے مرد اس کو چلا سکتا ہے گھر کو. پھر سر مردی یہاں پر کہتا ہے کہ ساری ذمہ داریاں میں اٹھاؤں، بیبی ظاہر ہے وہ میں دوں، معاشرہ ایسا بنا ہوتا ہے، وہ ٹیوشن بھی بیگم دوں، اتنی بچوں ڈاڈی کے ہوتی لے ہے کہ کے بھی بیچارہ آؤں، چوں چوں بچوں کر کے تو کو، گھر آتا ہے. ہاں ساری چیزیں میرے اوپر ہے. تو پھر بہت بڑے اس میں چلے سر کئی ٹھیک ہے. اسباب ہیں. ہاں اسباب ہیں، کئی اسباب ہیں. کئی اسباب ہیں سر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ٹھیک، ضرورت سے جزاک زیادہ اللہ. بیوی کو جو ہے نا پروٹوکول دینا ہے. ظاہر ہے جو دے گا اس کے ناز نخرے بھی برداشت کرے گا. جہاں ٹھیک ہے محبت سر. ہو پھر نزاکتیں تو آ ہی جاتی ہیں. جی باب جی الوساطی بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدة عن میسرة عن ابی حازم عن ابی ہریرہ. آج مولانا ابو عبد الرحمن خاموش ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. شاید اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں. جی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، فلا یؤذی جارہ،
تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ وستو سو، اور وصیت پکڑو بالنسائی، عورتوں کے معاملہ میں خیرن، خیر کی، عورتوں کے متعلق بھلائی کی جو وصیت ہے وہ مجھ سے قبول کرو. فإنہن، کیونکہ وہ خلقنا، پیدا کی گئی ہیں، من ضلعین، پسلی کے ساتھ. کیمرہ جس کا ہونا وہ بند کریں. وإن أعوج شيء، اور بلا شبہ سب سے زیادہ ٹیڑھی چیز جو ہے فی الضلع، پسلیوں میں، اعلاہ، وہ اس کا اوپر والا حصہ ہے. فإن ذهبت، اگر تو جائے، تقیمہ، کہ اس کو تو سیدھا کرے گا، کسرتہ، تو اس کو توڑ دے گا. وإن ترکتہ، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، لم یزل اعوج، تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. فاستوصوا، تو تم وصیت پکڑو، بالنساء، عورتوں کے حوالے سے، خیرن، خیر کی. دیکھیں یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ پسلیوں میں سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے وہ اوپر والی ہے. عورت کا جو جسم ہے اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کا سر ہے، اور سر میں ہی ظاہر ہے چہرہ بھی سر کے اندر ہی آتا ہے. تو چہرے میں بطور خاص جو زبان ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے خامند کو. عورت کی زبان درازی سے خامند کو بہت سی تکلیف پہنچتی ہے. اس کی طرف شارحین نے اشارہ کیا ہے. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی نصیحت فرمائی کہ خواتین بہت زیادہ زبان درازی بھی کر لیں تو پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ رکھے اور حوصلے کے ساتھ کام لے. یہ بات یہاں پہ ذکر کر دینا کسی قسم کی توہین بھی نہیں ہے اور نہ کوئی گستاخانہ یہ بات ہے. ہماری امہات المؤمنین جو ہیں وہ بھی بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت وغیرہ میں اونچ نیچ ہو جاتی تھی ان سے بھی، اور آپ سب کو یہ باتیں معلوم ہیں. تو وہ مومنوں کی مائیں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کرنا یا نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض مطالبات رکھنا وغیرہ وغیرہ، اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو آج کی خواتین کیا ان سے بھی بہتر ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتی. لہذا خامدوں کو چاہیے کہ وہ ان سارے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے حوالے سے مجھ سے بھلائی کی وصیت وہ کیا کرو، سیکھو. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، كنا نتقي الكلام، ہم بات چیت سے بچا کرتے تھے، والانبساط، اور انبساط کا ترجمہ کیا کر لیں گے آپ؟ بے تکلفی کر لیں، بے تکلفی. ہم کلام اور بے تکلفی سے بچا کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ الی نسائنا، اپنی بیویوں کے ساتھ. بیویوں کے ساتھ بہت سی بات چیت اور بالکل بے تکلفی وغیرہ سے ہم ڈرتے تھے، بچتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے بتا اس ڈر سے این ینزل فینا شیء، یا ینزل فینا شیء، کہ ہمارے بارے کوئی آیت ہی نہ اتر آئے. فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت کر دیے گئے، تکلمنا، تو پھر ہم نے بیویوں سے بات چیت بھی کی، وانبسطنا، اور ہم نے بے تکلفی کے ساتھ بات بھی کی. جی، تو یہاں سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلفی والا جو ماحول ہے اس کو بھی ایک حد تک رکھے. ہمارے ہاں جو صورت اسی کے نقصانات ہیں نا، جو حد سے زیادہ بے تکلفی کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، جو ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں پھر ان کو بیویوں کے ناز نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں اور پھر حکمرانی بھی اس کو سونپنا پڑتی ہے، اسی کو سب کچھ، حتیٰ کہ ماں سے زیادہ درجہ دینا پڑ جاتا ہے. ان صورتوں میں ظاہر ہے مرد کی مردانگی فوت نہ ہو، ختم نہ ہو تو اور کیا ہو. لہذا حد سے زیادہ جو بے تکلفی ہے خصوصاً خواتین بیویوں کے حوالے سے، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. پھر وہ ابو داؤد کی روایت بھی ہم مد نظر رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ جو چھڑی ہے نا، یہ گھر میں لٹکی ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو کہ کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے. جی، اب تو یہ سارا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو ہمیں اس بات کا وہ علم ہوا ہے کہ اب میاں اور بیوی کا معاملہ جب بنے تو بیچارے خامد کو مار پڑتی ہے. صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. جب صورتحال یہ ہے تو پھر
آپ کی بہن اشال کا کہنا تو یہ بنتا ہے نا کہ بہترین معاملہ خواتین جو ہے نا وہ چلا سکتی ہیں گھر کا. ظاہر ہے وہ مرد کی جب حالت ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو معلوم ہوا یہ بات بڑی اہم ہے جو ابھی میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. گزشتہ ابواب میں اور احادیث میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھ پن موجود ہے. اب یہاں سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے ان کو سمجھانا ہی نہیں ہے. ایک بار کہتا ہوں اس کو پردہ کیا کرتی نہیں، اب کیا کروں میں؟ یا کوئی اور معاملہ ہے اس کو کہتا رہتا ہوں کرتی نہیں، اب کیا کروں؟ اس کی فطرت ہی ایسی ہے، میں نے تو آئندہ نہیں کہنا. یا اس کی فطرت ہے ہی ایسی، میں کیوں اس کو کہوں، کہنے کا کیا فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں بالکل غلط ہیں. یہ باتیں بالکل غلط ہیں. اس بیوی کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا مرد کو اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے. لہذا خلاصہ کیا ہوا کہ خیر کی جو تلقین ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، کلکم تم میں سے ہر کوئی راع نگران ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر کوئی مسئول اس سے سوال کیا جائے گا، وہ مسئول ہے. فالامام تو حکمران، راع نگران ہے، وہوا مسئول اور وہ مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا وغیرہ کے بارے میں. والرجل اور اسی طرح آدمی، راع وہ نگران ہے، علی اہلہ اپنی بیوی کا، وہوا مسئول اور یہ مسئول بھی ہے، اس سے سوال ہونا ہے. اچھا یہاں دیکھیں مرد کو عورت پر نگران مقرر کیا گیا، جبکہ عورت کے بارے کہا گیا کہ وہ راعیہ ہے، نگران ہے، علی بیت زوجیہا اپنے خامد کے گھر پر. مثال گھر میں بستر کیسے بچھانا ہے، کہاں رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ظاہر ہے عورتوں کے کام ہے. کھانا بنانا ہے، کیسے کا بنانا ہے، کیا تیار کرنا ہے، عورتوں کے کام ہے یہ. وہی مسئولۃ اور یہ مسئولہ ہے. مرد پوچھ سکتا ہے کہ جی یہاں معاملہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا. جی والعبد اور غلام راع نگران ہے، علی مال سیدہ اپنے آقا کے مال پر وہ نگران ہے، اسے چاہیے ایک ایک پائی کا حساب دے. وہ مسئول اور وہ مسئول ہے، اسے باز پرس کی جا سکتی ہے. الا آگاہ ہو جاؤ، فکلکم تم میں سے ہر کوئی راع نگران ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر کوئی مسئول اس سے سوال کیا جائے گا، وہ جواب دہ ہوگا. یہ حدیث مبارکہ بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو صرف جو لوگ کہتے ہیں نا اپنی اپنی قبر میں ہر ایک نے جانا ہے تو اپنا اپنا خیال کرو، کسی کو کچھ کہنا نہیں. وہ کس طرح کہتے ہیں اپنی اپنی چھوڑو نہیں اور کسی کی چھیڑو نہیں. یہ اصول غلط ہے. اگر یہی اصول ہوتا تو نبی علیہ السلام غار کے اندر اپنی عبادت ہی کرتے رہتے. لوگوں کو آپ نے آ کر ایسا کیوں کہا؟ لیں جی آگے بڑی دلچسپ روایت آ رہی ہے. 11 خواتین جمع ہوئیں اور آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے خامند کے حوالے سے تبصرہ کرے گی، اور اس پر معاہدہ کیا گیا کہ کوئی ایک چھپائے گی نہیں. یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. جی شیخ، یہ آپ نے جو لاسٹ پہ کہا، سچ میں اس میں تھوڑا سا کچھ الفاظ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہر ایک جو کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنی فکر کرو، ہمیں چھوڑ دو. تو یہ ہے کہ اس کانسیپٹ پر ہم نے ایک پھر یہاں پر ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، کیونکہ آج تک تو بہت زیادہ یہی ہے کہ جیسے کہ آج ریلیجن آف ہیومینیٹیرزم یعنی دین انسانیت بن رہا ہے، دوسرا ایک دین انسانیت کا دین. پاکستان کی ایک لیڈی ہے، وہ شاید فلاسفی میں ہے، کچھ ہے رافیہ کچھ ہے اس کا نام، یہ عافیہ کچھ ہے نام، صدیق ہے. تو وہ ایک دن یہ کہہ رہی تھی کہ مولوی کا یہ کام ہے کہ وہ جہنم سے ڈراتا ہے، خدا سے ڈراتا ہے، اور صوفی کا یہ کام ہے کہ وہ محبت بانٹتا ہے، اور مولی کا یہ کام ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی جہنم ہے، وہ ہے یعنی کفر ہے وغیرہ ایسا. اور جو یعنی صوفی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس محبت ہے اللہ کا اور کچھ نہیں. تو ایسے وہ فرق کر رہی تھی. یعنی اس وقت وہ یہ مطلب ڈیگریڈ کر رہی تھی اس کو، جو یہ تحذیر کر رہا ہے یا جو کوئی بھی ایسا منکر روک رہا ہے. تو میں یہ اس لفظ کو جو آپ نے جامع لفظ یعنی کیا یہاں پر تذکرہ، اس حدیث سے تو یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے آج
کہ اپنا اپنا کام کیجیے، کوئی کسی کو نہ چھیڑے، یہ پرائیویسی ہے۔ یہ اسلام نے پرائیویسی کا تو یعنی خیال بہت زیادہ رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم منکر کو منکر نہ سمجھے، جیسے کہ اور اس اسے سے پہلے روکے نہ۔ اس سے روکے نہ یا اس پر نہ کہے۔ اسلام نے تو اس کے آداب سکھائے، جبکہ قرآن میں بے شمار آیات یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی طریقہ بھی یہی کہا گیا کہ وہ اس لیے بھیجے بھی گئے کہ وہ ان کو منکر سے روکے اور معروف کا حکم دے، نہ کہ اصل صرف میں نا اس معروف۔ کے پیچھے وہ آیت جی مبارکہ ہے جس کا وہ غلط مفہوم لوگ لیتے ہیں۔ علیکم شیخ میں ایک بات انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جی کہ تم شیخ اپنے آپ کی فکر کرو، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی، ابو داؤد میں اور مسند احمد وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، ان تک دعوت پہنچائی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود وہ غلط راستے پر ہیں، ہاں تو پھر آپ سے شیخ سوال نہیں ہونا کیونکہ آپ نے اپنی دعوت اس تک پہنچا دی ہے۔ شیخ جی میری ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں اپنے اس بھائی کو، اجازت فراہم فرمائے؟ جی جی جس طرح نے بات کہی بہت اچھی بات اس لیڈی کے متعلق، وہ جو چونکہ ہم بھی آئے مجھے نہیں روز پتا وہ دیکھتے کون ہے اور کیا اس نے کہا اور ہیں۔ کیسے کہا، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ عرض یوں ہے کہ آپ ادھر بھارت میں بیٹھ کر بھی ادھر کی خواتین کو سنتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی شیخ عفوان، چلیں لیکن چلیں، ایک جی جی۔ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہوں اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیوب کو چھپائے جائے، اور جو کھلم کھلا گناہ ہوتا ہو اس پہ وہ اگر دیکھا جائے تصوف کا اس نے جو وہاں پر رنگ دے دیا، اس میں شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ غنیت الطائبین میں حدیث مبارک کے اپنے زبان سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، یا ان سے نفرت کرو۔ جو کھلم کھلا والی ہے اس پہ یہ حدیث تو آ رہی ہے نا بخاری شریف کی ہی کہ ان سے نفرت کی جائے، روکا جائے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، اگر زبان سے تو دل سے، پھر ان سے نفرت رکھنی ہے، ہو گئی کام خلاص ان جیسے لوگوں سے۔ ہوں چلیں، میرے ہاں خیال میں بات سب کی ایک ہی ہے۔ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسلام کے وہ ضوابط ہے، اصول ہے، لیکن یعنی معروف منکر پھر کہاں سے روکنا ہے، اس کے درجات ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث جو لاسٹ پہ آ گئے، اس میں ایک مسئلہ ایسا نکلا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس پر بات یعنی باقی چیز، جزاکم باقی اللہ ایک خیرہ۔ بات یہ رہی کہ آج جو موسٹلی پڑھایا جا رہا ہے وہ کہ دین انسانیت، انسانیت کا دین، انسانیت کا دین، پہلے انسانیت پھر دیکھتے ہیں، پہلے انسانیت پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے مطلب یہ ایک طرف سے کفر داخل کر رہا ہے انسانیت میں، جی اور بالکل، یہ ہے بڑا عجیب کنسیپٹ بکر ہے۔ ابو زیاد رحم اللہ کی ایک وہ کتاب ہے نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کلمتن یہودیہ، یہ یہود نے پہلے استعمال کیا ہے یہ لفظ، تو اس میں انہوں نے اچھی طرح سے اس کو نے ذکر کیا ہے، تو یہ میں نے شاید لاسٹ پر سمجھا۔ باقی السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔